افطاری کے لیے دیگ کی تیاری کی جا رہی ہے. انہوں نے جانا دیو جی سانو بھی دو سر تھوڑے بھائی تمہیں 100 روپئے گھڑی لبھی ہے نا ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਥਾਂ ਲੱਸੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਸੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸੌ ਜੇ ਘਰੋਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰ ਨਾ ਪਤਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ بالکل یاد رکھیے یاد رکھیے اللہ پاک اللہ تعالی کامیاب بات کرے باقی روز کا جوکیاں بنائے باقی یاری دیکھ روزانہ رمضان شریف کی افطاری انشاءاللہ ابھی اللہ کے فضل سے روزانہ تازہ سودا لیا کے انشاءاللہ مطلب کہ ہر چیز اور میرے بزرگاں دے اولاد مطلب چاچا غلام ہے ساری صاحب زادے چھوٹے شبیر حسین جناب وہ اس چیز خدمت کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں ابھی انہوں نے کول آنے سانو ہر شہر پہلا مہیا ہوئی سانو کوئی فکر کو نہیں ہوتا جی فلانی کیا ہے وقت کی پابندی بزرگوں نے دسے ہے سارے استاد محترم مولانا غلام نبی جماعتی 38 سال تو میں اس گھر کا لنگر پکانا پیا جی وہ انہوں نے یہ حکم کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ رضا دے خدمت کر جڑا جڑا بھی اللہ تعالیٰ دے کام دے وچ حصہ پاندا ہے اللہ تعالیٰ رضا دے یہ چیز خدا پاک انہاں نوں دن دگنی رات چگنی اپنا مسجد نو فائدہ ہے اللہ تعالیٰ بار کرے فائدہ لسانی یہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب مدرسے علی پوری جنہاں دے صاحب زادے سن پیر سید افضل حسین شاہ صاحب اگوں پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب یہ یاد انہاں نال میں تے انہاں نے اج نا حافظ لگے ہاں جی آپ دیتے ہیں یاد کر رہے ہیں کیونکہ نا یقین کرو مزہ آنا ہوتا ہے جناب تھوڑے سامنے ہوں جو تیار کرنے پہ گوشت پیاز نال کرے ہے ہر شہر تازی ٹماٹر مرچاں ادرک گرم مسالہ مرچ املی یہ علیحدہ علیحدہ مطلب تقسیم ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے سارے بڑے صاحب نے بڑی ہی بڑی ہی روٹی نہیں بچ گیا چل پا لینے اس سارے گورچی انیسن جڑے اج دی اس ساری کاوج دے بارے چ اپنے محسوس ہے انداز اظہار کر رہے سن افطاری کے لیے لوگوں کے یہ آسانی اور دور دبے کو بچھانے کے لیے پانی لگایا جا رہا ہے. نمک ڈالا جا رہا ہے. ہاں جی یہ چاول ہے صاحب ہاں جی یہ جڑے چول نے 6-7 پانی لائے نے نالے یہ جڑی اپنا لنگر ہے نا جڑا مدرسے کا جو مسجد ہے یہ کل کائنات جنہیں دنیا کھان پین والی کیڑا مکوڑا جنہیں بھی ہیں انہوں نے افضل لنگر گنیا جاتا ہے کیونکہ جامعہ مسجد فیض لسانی یہ سارے اپنا استاد محترم بانی اپنا مسجد جامعہ مجدیہ لسانیہ رضیہ تال روم بالکل رو جناب مدرسہ مسجد بھی ہے انہوں استادوں کی مہربانیاں نے جنہوں نے مطلب چیز آزاد کیا اللہ کے راج وقف کیا ہے چیزوں اپنی زندگی وقف کی نا دے الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا مدد چاہو مدد طلب کرو استعانت حاصل کرو بالصبر والصلاۃ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ برادران اسلام، یہ قرآن پاک کا دوسرا مقام ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مؤمنین کو خطاب کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن پاک میں ایمان کا لفظ آئے، اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو خطاب کرے تو وہاں پہ غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا مقام ہو جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو خوشخبری دے رہا ہو، یا ایسا مقام ہو جہاں پہ کوئی برائی کی بات ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی مؤمنین کو متنبہ کر رہا ہو کہ اس برائی سے بچ کے رہو، یا جنت کی خوشخبری ہو یا جہنم سے وعید ہو۔ تو جہاں بھی ایمان کا لفظ آئے، ایمان والوں کو خطاب ہو، تو وہاں پہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ حضرات گرامی، یہ مدد طلب کرنا، ایک تو ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد طلب کرنا، جیسا کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رب العالمین ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور وہ خاص تجھ ہی سے مدد مانگنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اس لیے کیونکہ اصل اور خاص مدد کرنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی اشخاص و افراد ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں، وہ حقیقی طور پر ہماری مدد نہیں کرتے بلکہ مجازی طور پر ہماری مدد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، یا ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد طلب کرنے کی تاثیر رکھی ہے یا نقصان دینے کی تاثیر رکھی ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ استعانت اللہ کے سوا بھی کسی کی ہو سکتی ہے مگر وہ حقیقی نہیں ہوتی۔ اصلی اور حقیقی استعانت مدد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، باقی کوئی ذات کوئی شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا مدد نہیں کر سکتی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد طلب کرنے کا حکم فرما رہا ہے، لیکن یہ صبر کیا ہے اور صلاۃ کیا ہے؟ صبر جو ہے وہ ہماری ایک صفت ہے،
ایک انسان کی مسلمان کی صفت ہوتی ہے تو یہ مسلمان کی صفت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں ہم، وہ بھی ہماری ایک صفت ہے، روزہ رکھنا ہماری صفت ہے، حج کرنا ہماری صفت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہماری صفت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو اب جو نماز ہے وہ ہمارے ادا کرنے سے وجود میں آتی ہے، حج کرنے کے لیے ہم مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں، زکوٰۃ ہم اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جتنی بھی عبادات ہیں ان کو انسان اور مسلمان بجا لاتا ہے تب وہ وجود میں آتی ہیں۔ تو ان سے اللہ سبحانہ و تعالی مدد طلب کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اور وہ مخلوق ہیں، جیسا کہ نماز بھی مخلوق ہے، حج بھی مخلوق ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا بھی مخلوق ہے۔ تو یہ جتنی عبادات ہیں یہ بھی مخلوق ہیں، اور مخلوق سے مدد طلب کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی خود حکم فرما رہا ہے۔ تو جب ہم ایسی چیزوں سے مدد کرتے ہیں، مدد حاصل کرتے ہیں جو مخلوق ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے مدد طلب کرنے کا حکم نہ فرماتا۔ لیکن جب بھی ہم کسی سے مدد طلب کریں تو وہاں پہ ہمارے ذہن میں اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس سے بھی مدد طلب کر رہے ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ جو بھی یہ شے ہماری مدد کر رہی ہے وہ اس کے اندر جو طاقت رکھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے رکھی ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دوائی میں نے کھائی ہے تو اس سے مجھے شفا ملی ہے، یہ دوائی میں نے ڈاکٹر سے لی ہے، یہ دوائی کھائی ہے اس سے مجھے شفا ملی ہے۔ اصل حقیقت اور اصل شفا دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو دوا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے شفا کی تاثیر رکھی ہے۔ تو دوا جو ہے وہ بذات خود ہماری مدد نہیں کر سکتی، ہمیں شفا نہیں دے سکتی۔ اصل شفا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی دیتا ہے، مگر اس نے اس میں شفا رکھی ہے۔ یا جیسا کہ ہمارا تصور ہے اور حقیقت بھی ہے کہ جب ہم دودھ پیتے ہیں تو ہمیں طاقت ملتی ہے، جب ہم دودھ پیتے ہیں تو ہمیں طاقت ملتی ہے۔ تو دودھ کے اندر جو طاقت کی تاثیر رکھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھی ہے۔ اسی طرح باقی غذائیں بھی ہیں، روٹی ہم کھاتے ہیں تو ہمیں ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے، بادام کھاتے ہیں، نٹس کھاتے ہیں، بڑی چیزیں کھاتے ہیں، تو ان کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے طاقت اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھی ہے اور تاثیر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم کسی اللہ کے ولی سے یا اللہ کے نبی سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ بذات خود یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ معبود نہیں ہیں، یہ خالق نہیں ہیں، یہ مالک نہیں ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی عطا سے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت سے یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ہمیں صبر اور صلات کے ساتھ مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور صلات اور صبر جو ہے وہ ہماری صفت ہے، جس طرح ہم خود مخلوق ہیں صبر اور صلات بھی مخلوق ہے، تو اس طرح اس مخلوق سے مدد طلب کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی حکم فرما رہا ہے۔ تو اسی سے ہمارے علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء سے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء محبوب و مقبول بندوں سے مدد طلب کی جائے تو وہ بھی جائز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صبر کے ساتھ تم مدد طلب کرو۔ صبر جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور انسان خود بھی اس کو امپروو کرتا ہے اپنی طبیعت کے حساب سے، پڑھ کر، سوسائٹی میں سیکھ کر۔ تو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ
کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کسی چیز سے منع کیا ہے، جبکہ انسان کا نفس اور انسان کی طبیعت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ میں یہ کام کروں، جبکہ اسلامی تعلیمات ہمیں روک رہی ہیں یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ جیسا کہ کوئی وفات ہو جاتی ہے ہمارے گھروں میں تو اس کے اوپر ہمارا دل چاہتا ہے رونے کو، جزا فضا کرنے کو، ماتم کرنے کو، لیکن اسلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو وہاں پہ صبر کرنا ہے۔ تو اس وقت جب ہماری طبیعت کچھ کرنے کو چاہ رہی ہو، غم کرنے کو چاہ رہی ہو، ماتم کرنے کو چاہ رہی ہو، تو وہاں پہ رک جانا یہ صبر کہلاتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر جو ہے وہ پہلے وقت پر ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں کوئی وفات ہو جائے، کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو وہ رونا دھونا شروع کر دے، جزا فضا شروع کر دے، ماتم شروع کر دے، اور بعد میں جب اس کو سکون آ جائے 2-4 روز کے بعد وہ کہے کہ میں نے تو صبر کر لیا ہے، یہ صبر نہیں ہے، صبر پہلے مقام پر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عبادات کا حکم دیا ہے، سردی گرمی کا موسم آتا ہے، اس کے اندر گرمی کے موسم میں ظہر اور عصر کی نماز کے لیے دوپہر کے وقت نکلنا، انسان کی طبیعت نہیں چاہتی کہ وہ نکلے، وہ اندر بیٹھے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے آرام کرے، لیکن جب نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو اولیت دی ہے، اس کو ترجیح دی ہے، اور وہ گرمی میں نماز کے لیے مسجد میں آیا ہے تو اس نے صبر کیا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ ہم آج کل روزہ رکھتے ہیں تو روزہ بھی صبر کی ایک علامت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ماہ رمضان جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ دیکھیے کہ ہم صبح سے لے کر سحری سے لے کر افطاری تک ہم بھوک برداشت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن یہ جو ہم برداشت کر رہے ہیں یہ صبر کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح پانی پینے کو دل چاہتا ہے، کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے، پھل کھانے کو دل چاہتا ہے، جوس پینے کو دل چاہتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہم نے ان کو چھوڑا ہے، اور یہ جو ہے یہ صبر ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ رمضان جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے، پوری کی پوری جنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جنت کا کوئی حصہ نہیں ارشاد فرمایا کہ فلاں حصہ جنت کا وہ صبر کا ثواب ہے، یا فلاں حصہ جنت کا وہ صبر کا ثواب ہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جس کا ثواب جو ہے وہ پوری کی پوری جنت ہے۔ تو حضرات گرامی یہ صبر ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لیے کوئی بندہ مومن ہے تو اس کے ایمان کے لیے صبر ایک ایسی چیز ہے جیسا کہ جسم ہوتا ہے اور جسم کا خاص حصہ سر ہوتا ہے، تو ایمان کا سر جو ہے وہ صبر ہے، جس کا صبر نہیں اس کا ایمان نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صبر ضروری ہونا چاہیے، جیسے انسان کے جسم کا خاص حصہ اس کا سر ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کا خاص حصہ انسان کا صبر ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس، مسلمان کے پاس صبر نہیں ہے تو اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ تو ہماری تمام عبادات ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا۔ پھر آگے جو آیت ختم ہو رہی ہے وہ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مہم پیش آتی، جب بھی کوئی بظاہراً مشکل مرحلہ پیش آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی نفل نمازیں منقول بھی ہیں، جیسا کہ صلاۃ الحاجہ ہم بھی پڑھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور امت کے تمام اولیاء اور علماء صلاۃ الحاجہ پڑھتے رہے ہیں۔ جب بھی کسی کو کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مشکل مرحلہ پیش آئے تو اس کے لیے صلاۃ الحاجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلاۃ الاستسقاء پڑھتے رہے ہیں،
सलातुल इस्तिस्का वो है कि जब बारिश ना हो रही हो, बारिश तलब करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगने के लिए मुसलमान बाहर चले जाते हैं शहर से बाहर, तो वहाँ जाके 2 नफल पढ़ते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बारिश अता फरमाता है। उसको सलातुल इस्तिस्का पढ़ते हैं। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चांद ग्रहण हुआ करता था तब भी नमाज पढ़ा करते थे, जब सूरज ग्रहण हुआ करता था तब भी नमाज पढ़ा करते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये बताती हैं कि अगर कोई ऐसा मुश्किल मरहला पेश आ जाए तो इन मरहलों में नमाज पढ़ी जा सकती है और नमाज का जवाज़ है। फिर आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम मदद तलब करो नमाज के साथ और मदद तलब करो सब्र के साथ, लेकिन जहाँ पे अल्लाह ताला की मायत की और अल्लाह ताला का साथ होने की बात आ रही है तो वहाँ पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। यहाँ पे नमाज का जो है वो जिक्र नहीं फरमाया। तो इसके अंदर जो ख़ास बात है वो ये है कि जो कोई बंदा नमाज पढ़ता है ना तो वो पहले सब्र करता है बाद में नमाज पढ़ता है, क्योंकि इंसानी नफ्स जो है, जो शैतान जो हमारे साथ है, हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो हमें रोकती हैं नमाज पढ़ने से। तो पहले हम उनके ऊपर सब्र करते हैं तो फिर हम नमाज पढ़ते हैं। तो ये साबिरीन के अंदर ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इरशाद फरमा दिया कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ भी हूँ और सब्र करने वालों के साथ भी हूँ। तो यहाँ से एक और पता चला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और मदद चाही जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुक्र को पसंद करता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब शुक्र को पसंद करता है और बंदा शुक्र करता है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं अपनी नेमतों को ज़्यादा करूँगा। वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं फरमाया कि मैं उनके साथ हूँ, लेकिन नमाज पढ़ने वालों के साथ और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अपना साथ देता है, अपनी मायत देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सलात और सब्र के साथ मदद तलब करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अफ्तारी का टाइम हो गया है। या अल्लाह पाक कबूल करे जी। ये 2 जानने वाले का लंगर है। आज 2 रमज़ान है और अफ्तारी इख्तिताम को पहुँची। तो दोस्तों 2 रमज़ान में अफ्तारी हो रही है। तो दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमारे चैनल शदीद लसानी को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अल्लाह